اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے زندگی، حیاتی نہیں ہے وقت مہلت۔ زندگی انسان کی کیا ہے؟ اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت کا وقت دیا ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی مہلت ہے، الا لعب و لہو، لعب یہ کھیل ہے، و لہو اور لہو چیز ہے، مشغلہ ہے، شغل ہے۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اب ہم انسان غور کریں، آج کی دنیا میں تو بڑی ہی انسان کو یہ مثالیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی کھیل کا ٹورنامنٹ منعقد ہوتا ہے تو اس سے پہلے کتنی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اسٹیڈیم سجائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اتنی بڑے انتظام کیا جاتا ہے، سارے بندوبست کیے جاتے ہیں، ٹیموں کے رہائش کے سارے عارضی بندوبست ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹورنامنٹ چند دن رہتا ہے، خواہ وہ فٹ بال کا ہے، کرکٹ کا ہے، کسی اور گیم کا ہے، اولمپکس ہیں، ایشین گیمز، بے حساب اتنے گیمز ہیں۔ انسان دیکھیں، آج ہم اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ان سب کی تیاری پہ کتنا وقت لگتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہ ایونٹ چند دنوں کا ہوتا ہے۔ وہ جو تیاری ہے وہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا اور یہ کائنات ہمیں دے دی ہے، یہ تیاری اللہ تعالیٰ نے کر کے دے دی۔ اب اس ایونٹ کے اندر جو کھلاڑی آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج دیا، ان کا امتحان ہے، وہ کمپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ ٹورنامنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کتنی ویرانی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جا کے دیکھیں تو وہ جو سیف گیم کے لیے بنا تھا اس وقت کیا اس کے کروفر تھے، اب اس کا چونا اترا ہوا ہے، کہیں سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں سیٹیں ٹوٹی ہیں، اور کیا کیا ہوا ہے، رنگ سارے اکھڑے ہوئے ہیں، اجڑا ہوا ہے۔ اس دنیا نے بھی اجڑ جانا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہ اسٹیڈیم سجتے ہیں اور بنتے ہیں اور اجڑتے ہیں، اور کامیاب اور ناکام ہونے کے بعد لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اتنی ہے، یہ کوئی مستقل جگہ نہیں ہے، پکی جگہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو کھلاڑی آتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ایک تھوڑا سا سامان رکھے، ہم نے اتنے دنوں کے لیے رہنا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے بچے کھیلتے ہیں اور کھیلنے کے بعد اس کے بعد جب شام ہوتی ہے یا وقت ختم ہوتا ہے ان کا، تو وہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اسٹیڈیم بھی وہ سارے جس پہ وہ سارا کچھ لگایا ہوتا ہے، اور آخرت میں کیا ایک سرٹیفکیٹ، ایک اعمال کامیابی کا یا ناکامی کا لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کھیل تماشے، یعنی یہ بالکل بھی حقیقت چیز ہے۔ اس کے اندر اے انسان تو اتنا دل نہ لگا لے، تو اس طرح نہ اس کے اندر گم ہو جا کہ جیسے یہی تیرا مقصود ہے۔ دنیا تیری مقصود نہیں، یہ بڑی بے حقیقت چیز ہے۔ جب انسان اس کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے کھیل تماشے کے لیے، تو مگن ہوتا ہے، پورا ذہن بھی اس کا اسی میں لگا ہوا ہے، دل بھی اس کا اسی میں لگا ہوا ہے، اور جسم بھی اس کا اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو اے انسان تو اس بات سے سمجھ کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو تو بعد میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور اصل حقیقت بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہو تو کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ ملے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں۔ ایک سانس نکلی بادشاہ سے لاش سے ڈیڈ باڈی سے اٹھا کے جناب کھڈے میں ڈال دیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ انسان کی پوزیشن ہے، اور ہر انسان ایسے ہی ہے۔ یہ سانس چلنے کی دیر ہے جب تک اس کی
ساری چودراہٹیں اور سارے وہ کروفر اور ساری عزتیں جو وہ بنا کے سمجھتے ہیں اس دنیا سے حاصل کی ہیں، یہ اس وقت تک ہیں، ورنہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بے حقیقت چیز ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وَالدَّارُ اور گھر، البتہ گھر، لازمی وہ گھر، الآخرہ جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ کس پہ ملے گا؟ وہ جو اس دنیا میں محنت کی ہوگی، جو اسٹیڈیم کے اندر محنت کی ہوگی، اس پہ جو گھر ملے گا، اگر پازیٹیو طریقے سے نیک کام کیے ہوں گے، اس پہ جو گھر ملے گا آخرت کا، خیر للذین، وہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون، جنہوں نے وہ وقت اللہ سے ڈر ڈر کے گزارا ہے، رول ریگولیشن پورے کیے۔ جس دنیا میں بھی کھیلوں میں کیا ہوتا ہے، جو رول ریگولیشن پورے نہیں کرتا اس کو کھیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، جنت کی ہے، اور اس جنت میں اس کو پھر گھسنے نہیں دیا جائے گا جو اللہ کے رولز کی خلاف ورزی اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ کیسی زبردست مثالیں دے دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ایسے رہے جیسے اس کھیل تماشے اسٹیڈیم کے لیے جاتا ہے یا کسی شغل کے لیے اکٹھا ہوتا ہے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے کھیل۔ یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، یہ کھیل بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن آخرت میں اس کھیل کے بدلے میں جو تو نے اعمال کمائے اس وقت میں، جو تجھے مہلت ملی زندگی کی، اس میں تو نے جو کچھ کمایا اس کا رزلٹ وہاں تجھے ملے گا، اور وہ بہترین ہے، یتقون، ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، اتنی بڑی مثالیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہے، کیا پھر بھی تم اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانو گے؟ اسی کو سب کچھ سمجھ کے یہاں پہ آخرت کے اپنی کو برباد کر لو گے؟ افلا تعقلون، اپنے عقل کو نہیں استعمال کرو گے، تم بات کو نہیں سمجھو گے، اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھو گے، حقیقت پر غور نہیں کرو گے، اس کھیل تماشے میں جو عارضی چیز ہے اسی میں کھو کے رہ جاؤ گے اور حقیقت پہ غور نہیں کرو گے۔ افلا تعقلون، اللہ پھر دیکھیں سوال کر کے جنرول رہے ہیں کہ اب بھی حقیقت کو نہیں سمجھو گے، غور و فکر نہیں کرو گے کہ وہاں کتنا رہنا ہے اور یہاں کتنا رہنا ہے، وہاں کی کیا ضروریات ہیں اور یہاں سے کیا لے کے جانا ہے ساتھ سفر کے لیے، زاد راہ کیا چاہیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے۔ اے انسان، کچھ تو حقیقت کو سمجھ، اس قرآن کو پڑھ کے، اس قرآن کو سمجھ کے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی وہی دے گا۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، انہو لا یحزنک الذی، کہ بے شک یقیناً آپ کو دکھ دیتی ہے، غمگین کرتی ہے، الذی، جو کچھ یقولون، کہتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے ہر دعوت اور قرآن کا دین کا کام کرنے والے، کہ آپ کو وہ باتیں ضرور دکھ دیتی ہیں، تکلیف پہنچاتی، غمگین کرتی ہیں، یقولون، جو یہ آپ کے دشمن کہتے ہیں، جو دین کے دشمن انبیاء کو کہتے ہیں، جو دین کے دشمن دین کا کام کرنے والوں کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں جو ان کا خیال ہے اور دین کو جس طریقے سے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس سے دکھ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ انسان ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوتا ہے، انبیاء ان کے بھلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کامیابی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ دکھ اور تکلیف۔ یقولون فإنہم لا یکذبونک، اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے امت کے جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو تو یہ صادق اور امین کہتے ہیں۔ یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ یہ توحید کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی اور اللہ نے یہ منصب دیا کہ آپ کسی کو قرآن پڑھائیں، کسی کو حدیث پڑھائیں، کسی کو سیرت پڑھائیں، یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اصل میں یہ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں، اس کے قرآن کا انکار کر کے اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا، جس کو رسالت دی، جس کو اس قرآن کو سمجھ اس کے دل میں ڈال دی، یہ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ کو تو یہ آج بھی صادق اور امین کہتے ہیں، اگر پسند نہیں ہے تو ان کو قرآن پسند نہیں ہے، اگر پسند نہیں ہے ان کو تو لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پسند نہیں ہے، اگر پسند نہیں ہے تو محمد رسول اللہ ان کو پسند نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ کو تو یہ صادق اور امین اور سچا کہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ توحید کا، قرآن کا اور آپ کی رسالت کا انکار کریں گے، اور ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہمارے پیغمبر آئے ہیں
ان کو بھی اس سے پہلے جھٹلایا گیا ہے۔ فصبروا علی ما کذبوا، ان سب نے صبر کیا ہے اس جھٹلانے پہ۔ یہ تکلیف والی بات ہے کہ سچی بات، کھری بات، صحیح بات کرنے والے کو بھی غلط کہا جائے اور اس کی بات کو جھوٹا، اور نعوذ باللہ اللہ کے سچ کو بھی اور نبی کی تعلیم کے سچ کو بھی جھوٹا کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے جو پہلے گزرے ہیں، اور انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا، اور ان کی طفیل آج یہ دین کا کام کرنے والے، ان کو اگر جتنی بھی تکلیفیں دین کے راستے میں آتی ہیں تو اس پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اس جھٹلانے پہ، اس تکلیف پہ، اس ایذا پہ۔ وَكُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان کو اتنی تکلیفیں تک پہنچائیں گئی صرف اللہ کا نام اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے، اللہ کے حکم بیان کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی اور اللہ نے ہی حفاظت کا ذمہ لگایا تھا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لوگوں سے بچانے والے اللہ ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہماری مدد آ گئی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کر سکے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جن کو اس نے چن لیا ہوا ہے ان کی مدد بھی اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اپنے انبیاء کی بھی اور دین کا کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں۔ ان کی تکلیفوں سے کیا کرنے، اس پہ صبر کرنا ہے، اجر اسی پہ ملے گا، صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، کام کو چھوڑ نہیں دینا، جتنی مرضی حوصلہ شکن صورتحال ہو اس کام کو چھوڑنا ہی۔ دین کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، سیرت پڑھنے والا، سمجھانے والا، اس کام کو چھوڑنا نہیں، اس پہ صبر کرنا ہے، ہر تکلیف پہ۔ اللہ کی بات پکی بات ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، کسی مخلوق میں کسی کی مجال نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ آپ کے پاس تو پہلے انبیاء ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ان کی ساری خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ ان پہ کیسے کیسے وقت گزرے، کیسے کیسے غم گزرا، کیسے کیسے تکلیفیں گزری، اور کہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی، اور 85 82 80 یعنی 90 سے کم لوگ جو ہیں آپ پہ ایمان لائے، اتنی محنت کے باوجود، اور صبح سے لے کر شام تک کرتے تھے۔ آخر میں لوگوں نے تنگ کر دیا کہ اتنے پتھر پھینکتے تھے، آپ پتھروں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے، آپ نظر نہیں آتے تھے، اور زخموں سے چور ہو جاتا تھا، اگلے دن پھر یہی کام کر رہے تھے۔ صبر کی انتہا ہے۔ آج انسان نے بھی یہی صبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف کی زندگی، مکہ کی زندگی اور پھر ہجرت کی زندگی، سب میں بہت صبر کیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔